الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَأَذِّن اور اعلان کر دیجئے فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا یأتوک رجالا وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل وعلی کل ضامر اور ہر لاگر سواری پر آئیں گے یأتین من کل فج عمیق وہ آئیں گے ہر دور دراز راستے سے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی ہے، اب اس گھر کے اندر مہمان آئیں گے تو ان کی آمد سے قبل اس گھر کو پاک صاف کر لیں، لوگوں نے آ کر قیام کرنا ہے، رکوع سجود کرنے ہیں، اعتکاف کرنا ہے، اور اعلان کر دیں آپ لوگوں کے اندر بالحج حج کا۔ اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیسے کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تک اس اعلان کو پہنچایا، اس کے متعلق صحیح بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سے کوئی بھی مرفوع بات اس کے متعلق ثابت نہیں ہے۔ بہرحال کچھ تابعین ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے، لیکن جب انہوں نے ان باتوں کو نقل کیا تو وہ بھی اشارتاً اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں، کیونکہ جو الفاظ ذکر انہوں نے کیے ہیں اس کے اندر یہی الفاظ ہیں کہ کہا جاتا ہے یا بعض نے کہا، تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ تمریض کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی یہ شک والے الفاظ ہوتے ہیں، یہ یقین والے الفاظ نہیں ہوتے۔ یقین والے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے یہ روایت بیان کی ہے، فلاں نے یہ روایت بیان کی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے آواز لگائی۔ اب آواز کس پر لگائی اس میں بھی پھر مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی جو مقام ابراہیم آج کہلاتا ہے، یا پھر جہاں پر وہ موجود تھے اس وقت وہیں پر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے تھے، بعض نے کہا کہ جبل ابی قبیس جو ہے اس کے اوپر وہ چڑھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم اس گھر کا آ کر حج کرو۔ کہتے ہیں جب انہوں نے اعلان کیا تو جو پہاڑ تھے وہ جھک گئے اور ان کی آواز دنیا کے کونے تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھے، باپ کی پیٹھوں کے اندر موجود تھے، ان تک بھی آواز پہنچ گئی۔ جو ان میں سے حج کرنے والا تھا اس نے لبیک اللہم لبیک کہہ دیا۔ تو یہ جو آخری جملے ہیں نا، یہی خود اس کو یعنی اس طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ چلیں زندہ تک تو پہنچانے کا بندے کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئے ان تک بھی پہنچنا، تو بہرحال یہ روایات ثابت نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تکلیف لوگوں کے اندر ڈالنے والا بھی نہیں ہے لوگوں پر کہ وہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی طاقت اتنی نہیں تھی کہ مثال ہے کہ وہ اب دنیا کے ہر کونے میں جا کر اس پیغام کو پہنچائیں، ظاہر ہے وہ پھر اپنے ارد گرد یا جہاں پر وہ جا سکتے تھے وہاں تک اللہ رب العالمین نے ان کو مکلف بنایا ہوگا نا کہ آپ یہاں تک لوگوں میں اعلان کریں۔ تو اس کو پھر علماء ایک اور انداز سے بھی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اور یہ آواز اب ہر گھر تک پہنچ چکی ہے، یعنی اسلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اب ہر ایک تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو بیت اللہ کے اندر ادا کیا جاتا ہے اور اس موقع پر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل کیا ہے ہر مسلمان تک پہنچ گئی ہے۔ تو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ نے لوگوں میں اعلان کر دینا ہے۔
بالحج حج کا، حج کو عربی زبان میں حج کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ، کہ لوگ ارادے بنانا اپنا شروع کر دیں۔ اور اصل حج کس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس نیت کے ساتھ وہ بیت اللہ کی طرف آئے کہ میں یہاں پر آ کر طواف کروں گا، میں یہاں پر صفا مروہ کی سعی کروں گا، ٹھیک ہے، یہاں پر میں کچھ دن قیام کروں گا، اس کو کہتے ہیں حج۔ اور دیگر جو ارکان اس کے موجود ہیں، تو مخصوص دنوں کے اندر آنا، وہ جو حج کے ایام ہیں ان دنوں میں وہاں پر موجود رہنا، اس کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ اعلان کیجئے لوگوں میں حج کا، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل، یعنی سواری نہیں ہوگی ان کے پاس، لیکن پھر بھی شوق اتنا ہوگا ان کو کہ اس بیت اللہ کی جانب ہم جائیں، وہ پیدل ہی چل کر اس طرف آ جائیں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ضامر اس جانور کو کہتے ہیں جس کے لیے چارہ کم ہو اور وہ سفر کی وجہ سے تھک چکا ہو، چارے کی قلت اور سفر کی تھکاوٹ نے اس کو دبلا کر دیا ہو، اس کو کہتے ہیں ضامر۔ کیوں؟ مطلب کیا تھا؟ دور دراز سے اتنا لمبا سفر وہ کر کر آئیں گے کہ ان کے جانور بھی چل چل کے جو ہیں وہ دبلے ہو چکے ہوں گے، اور اسی طرح ظاہر ہے جب سفر میں ہوتا ہے تو چارے کی بھی قلت موجود ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا فجن، فج عربی زبان میں کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کھلے راستے کو، کیونکہ جب مکہ کی طرف جائیں گے تو پہاڑی علاقے موجود ہیں۔ اور عمیق اس کا معنی ہے گہرا، مراد کیا ہے؟ دور کا سفر۔ مراد اللہ رب العالمین کی سایت میں یہ ہے کہ آپ کا کام صرف اعلان کرنا ہے، لوگ اس کی طرف لپک لپک کر آئیں گے، اور کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی پیدل آئے گا، کوئی سواری پر آئے گا، تو سواری پر ایسی سواری ہوگی کہ وہ چل چل کے دبلی ہو چکی ہوگی، سفر کی وجہ سے تھک چکی ہوگی، اور بڑی دور سے دنیا آ رہی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے کونے سے لوگ وہاں پر حج بیت اللہ کے لیے پہنچتے ہیں۔ ہر ایک بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ زندگی کے اندر وہاں پر جاؤں، بیت اللہ کا حج کروں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کا شوق رکھا ہے۔ اور پھر یہ چیز ایسی ہے، یاد رکھیں، بیت اللہ کہ جس طرح آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا، اس سے آپ کا دل نہیں بھرتا، آپ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، ہر دفعہ آپ کو ایک نئی چیز ملے گی۔ تو بیت اللہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک دفعہ جائے تو وہ کہے کہ یار دوسری مرتبہ کوئی بندہ اس کو دعوت دے چلو چلتے ہیں، وہ کہے کہ نہیں میں نے تو دیکھ لیا ہے۔ نہیں، ایک دفعہ جو پہلی دفعہ جس نے دیکھ لیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس بندے کی کیفیت جس نے نہیں دیکھا ہوتا اس سے زیادہ اس کا دل اور شوق کر رہا ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں یہاں پر جاؤں، بار بار جاؤں۔ تو مثابۃ للناس، بار بار آنے کی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کا بار بار دل کرتا ہے کہ ہم اس جانب آئیں، اور جن کو اللہ نے پھر توفیق دی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں لاکھوں روپے لگتے ہیں، لیکن کیا ہے بندہ لگا کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ کہے کہ میں 10 دن کے لیے کیوں لاکھوں روپے لگا کے جاؤں، اس سے اچھا میں اپنا کاروبار کر لوں۔ نہیں، لوگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک تو ثواب کی نیت بھی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو کشش وہاں پر رکھی ہے، جو محبت اور جو اخلاص، اور جہاں پر اللہ رب العالمین کا ایک اچھی طرح انسان کے ساتھ ایک تعلق انسان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وہ چیز انسان کو اپنی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ کیا ہے بار بار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چلیں جائیں، ہمارے پاس اللہ نے توفیق دی ہم جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو، جو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تھا اس وقت بھی دعا کی تھی، اس کی قبولیت کا بھی یہ نتیجہ ہے۔ اور دوسرا جو یہ الفاظ یہاں پر اس آیت کے اندر موجود ہیں یأتو کا، کہ وہ آئیں گے تیرے پاس، مقصد کیا ہے کہ وہ تیری دعوت ہے، یہ تو نے اعلان کیا ہے اب قیامت تک جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سمجھو تمہاری دعوت پر ہی یہ بیت اللہ کے اندر لوگ آ رہے ہیں حج کرنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔